عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لاقدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پچھلے سے پچھلا خطبہ عذاب قبر کے تعلق سے آپ نے سنا تھا۔ آج کا خطبہ میدان محشر کی ہولناکیوں میں سے چند نکات، کیونکہ زندگیاں تین ہوتی ہیں اور تینوں زندگیوں میں سے ایک زندگی کمائی کی ہے اور تین زندگی پھر انسان آرام کرتا ہے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم دنیا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج عمل ہے حساب نہیں ہے، اور آج عمل کیا ہوگا تو برزخ کی زندگی کے حساب میں بھی کامیابی، جیسا کہ آپ نے عذاب قبر کے تعلق سے سنا، اور میدان محشر کی ہولناک مناظر، دردناک مناظر، اس دن کے عذاب اور اس دن کی سختیوں سے بھی محفوظ، اور ابدی زندگی انسان کی ہمیشہ ہمیش کے لیے کامیاب ہو جائے گی۔ اگر اس دنیا میں نہ کمایا، آخرت کو فراموش کیا، ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، لیکن ایک انسان کے تئیں اچھی گزرے گی، شرعی اصولوں کے مطابق وہ زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی، اس کی انتہائی خراب اور سخت ہوگی، جس کو ہم کہتے ہیں میدان محشر۔ یہ سخت ترین میدان ہوگا، اور میدان محشر کے کچھ مقامات ایسے ہیں جو انتہائی خطرناک ہوں گے، ان سے بچاؤ، ان کی سختیوں سے بچاؤ، ان مراحل میں آسانی سے گزرنا، اس کے لیے آج محنت کرنا ضروری ہے۔ محشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا ہونے کی جگہ، جس کو کہتے ہیں نا میدان محشر، اس کو قرآن نے کہا ہے یوم الاحزاب، یوم الآخرہ، یوم الآخرہ، قیامت کا دن، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن، محشر کا دن، جہاں ساری مخلوقات کو رب العالمین جمع کرے گا، سارے انسانوں کو جمع کرے گا، اس کو کہتے ہیں محشر کا دن، اکٹھا کیے جانے والا دن۔ اس دن میں آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سارے لوگوں کو رب العالمین ایک کھلے میدان میں اکٹھا کر دے گا۔ اس سے پہلے تین مراحل، جس کو اکثر و بیشتر ہم قرآن میں بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سورہ زمر کی آیات ہیں، آیت نمبر 86، 82، اسی طرح سے سورہ نمل کی آیت ہے۔ ایک سور پھونکا جائے گا، جس سے کیا ہوگا، سارے کے سارے گھبرا اٹھیں گے۔ نفخہ تین ہے، ایک ہے نفخہ فاضعہ، وہ سور جس سے سب لوگ گھبرا اٹھے، نفخہ فاضعہ، وہ سور جس سے سب لوگ گھبرا اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی۔ فَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنے فرشتے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب ڈر جائیں گے، یہ کیا ہے۔
ففزع من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات ڈر جائیں گی، کپ کپا اٹھیں گی، یہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ صاعق کہا جاتا ہے۔ صاعق مانا بے ہوش ہو جانا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پہلے میں ڈر گئے، گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ اور دوسرے میں سب جاندار موت کی گھاٹ، ختم سب۔ صَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو روئے زمین میں ہیں، جو آسمان میں ہیں، سب کے سب بے ہوش۔ من فی السماوات، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، سب بے ہوش، سب موت کی گھاٹ، سب ختم۔ تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ اخری، نفخہ اخری۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر ایک تیسرا سور پھونکا جائے گا۔ اس سور کے پھونکنے سے کیا ہوگا؟ سب زندہ ہو جائیں گے، سب، جتنی انسانیت اس سے پہلے گزری، جتنی بعد میں آئے گی، آدم سے لے کر روئے زمین کے آخری انسان تک، سارے کے سارے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھتے دیکھتے یکا یک سارے کے سارے، جیسے ایک کوپن، ایک انگور زمین سے نکلتا ہے، سارے اٹھ کھڑے ہوئے، سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام کے علاوہ، جس کی یہ تعلیم ہو کہ اس طرح سے سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قرآن نے فرمایا، سورہ زمر کی آیت ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو سور پھونکا جائے گا نا، پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، کتنے فاصلے سے پھونکا جائے گا؟ مطلب پہلا سور پھونکا گیا تو سب مر گئے، پھر پھونکا گیا تو زندہ ہو گئے، درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنی دیر بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا؟ کتنی دیر بعد تیسرا پھونکا جائے گا؟ آئیے اس تعلق سے ایک حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، قال یا ابا ہریرہ 40 سنة، قال ابیت، قال 40 شہرا، قال ابیت، قال 40 یوما، قال ابیت، فینزل اللہ تبارک وتعالی من السماء ماء فینبت کما ینبت البقل فیخرج الانسان عجب الذنب۔ صحیح بخاری کی حدیث 48-14، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 48-14 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40، کا ایک اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ 40 دن؟ کا نہیں معلوم، ابھی تو انکار کیا، مجھے نہیں پتا۔ کا 40 مہینے؟ کا مجھے نہیں پتا۔ کا 40 سال؟ کا مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے 40 کا ذکر کیا ہے، دیکھ رہے ہو۔ اور مسند احمد، سنن بہیقی، حاکم، دارالقطری، بہیقی، ابن ماجہ، ان روایات سے پتہ چلا کہ وہ 40 سال کا فاصلہ۔ اب ہمیں تو نہیں لگتا کہ کتنا بڑا ہوگا، لیکن اس میں ذکر نہیں ہے کہ فاصلہ کتنا ہوگا۔ کا 40 کا، ایک سور پھونکنے کے بعد جو دوسرا پھونکا جائے گا وہ 40 سال کے بعد۔ رونا بھی چاہیے نا، ایک انسان جس کو عذاب قبر ہونا ہے اور وہ قریب قریب جائے، نفخہ ثانیہ میں اس کی موت ہو جائے اور فوراً دوسرا پھونکا جائے تو اس کو کہاں ملا؟ اللہ کے ہاں عدل ہے، انصاف ہے۔ 40 سال کے بعد دوسرا نفخہ پھونکا جا رہا ہے، پھر کیا ہوگا؟
کہتے ہیں اللہ رب العالمین ایک بارش نازل کرے گا، آسمان سے ایک بارش نازل کرے گا، اور وہ بارش جب روح زمین کی اس مٹی پہ پڑے گی نا، ینبتون کما ینبت البقل، انسان ایسے اگیں گے جیسے سمندر کے کنارے جب دریا چلا جائے اور وہ ریت رہ جائے اور اس کے کنارے جو کوپن نکلتا ہے، جو گھاس پھوس نکلتا ہے، جیسے انگور نکلتے ہیں، ایسے انسان زمین سے اٹھ جائیں گے۔ آسمان سے بارش ہوگی اور کیا ہوگا؟ انسان اگیں گے۔ اب یہ کوئی الگ سے نہیں اگیں گے، جو آ چکے ہیں وہی اگیں گے، جو اس دنیا میں آ کے موت کی گھاٹ اتر گئے ہیں وہی۔ کس سے اگیں گے؟ عجب الذنب، حدیث کا الفاظ ہے، عجب الذنب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کو، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے آخری حصے کو عجب الذنب، ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے سے انسان اگیں گے۔ سورہ قاف کے اندر بھی موجود ہے، 4-5 آیت کے اندر، کہ زمین کے کس حصے میں ما ینقص الارض، زمین کی کس مٹی نے کس انسان کو کھایا ہے مجھے پتا ہے، مٹی کے کس حصے میں عجب الذنب فلاں بندے اور بندی کی ملا ہوا ہے مجھے پتا ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو معلوم ہے۔ جس طریقے سے رب العالمین نے جتنے انسان دنیا میں بھیجے، وہ تخلیق سب پہلی ہو گئی، سب کی روحیں پہلی بن گئی آنے سے پہلے، بس وہی، اور نہیں آئیں گے۔ وہی اس دنیا میں آ کر کے مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے انبیاء کے علاوہ، لیکن ان انسانوں کی اس ریڑھ کی ہڈی کا حصہ جس مٹی میں ملا ہے، اللہ کرے مجھے پتا ہے، ما ینقص الارض، زمین نے کتنے کھائے کہاں کھائے مجھے پتا ہے۔ پھر اس ریڑھ کی ہڈی سے جب آسمان سے بارش ہوگی تو حدیث کا الفاظ ہے کہ لوگ ایسے اگیں گے جیسے ایک انگور نکلتا ہے، ایک درخت نکلتا ہے۔ سارے انسان کیا ہوگا؟ رب کے سامنے میدان محشر میں سارے کے سارے کھڑے، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہوگا، ایک وحشت ناک ہوگا۔ کنڈیشن کیا ہوگی، کس طریقے سے آئیں گے؟ ایک دوسری حدیث سنیے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت، قیامت کے روز لوگوں کو اللہ رب العالمین جمع کرے گا علی ارض، ایسی زمین پر لیس فیہا علم لأحد، جس پر کسی کا کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، کقرصۃ نقی، وہ زمین ہوگی کیسی؟ میدے کی روٹی کی طرح سفید، زمین بھی بدل گئی، کقرصۃ نقی، 65-21 صحیح بخاری کی حدیث نمبر 65-21، اللہ رب العالمین اس زمین کو بدل دے گا جس کا تذکرہ صحیح بخاری کی 65-21 اور سورہ ابراہیم 13ویں پارے کا آخری صفحہ، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ اس زمین کے اس رنگ کو بدل دے گا۔ جو سبز زمین ہمیں دکھائی دے رہی ہے، جو اونچ نیچ ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جو رنگین ہمیں دکھائی دے رہی ہے، یہ بدل دی جائے گی۔ اور بدلی کیسی جائے گی؟ کہ یہ زمین میدے کی روٹی کی طرح سفید، لیس فیہا علم، کوئی کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا، کوئی جھنڈا نہیں ہوگا، ایک کھلا میدان، ساری انسانیت اسی میں موجود۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کی 716 نمبر کی ایک لمبی روایت ہے۔ ایک یہودی عالم ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنے آیا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ آپ ان کا جواب دے ہی نہیں پائیں گے، تو میں لوگوں کے سامنے معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کروں گا۔ اپنے تئیں وہ سوچ کے آیا تھا کہ اس کا جواب بمشکل ہی وہ دے پائیں گے،
اور یہودیوں کا بڑا عالم تھا. صحیح مسلم کی لمبی روایت ہے، آپ نکال کر کے پڑھ کے دیکھیں، 716 نمبر کی حدیث کا الفاظ ہے وعن ثوبان رضی اللہ عنہ. اچھا ایک بات اور، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، بڑی عجیب و غریب حدیثیں، بڑی وحشتناک حدیثیں، بالکل الگ ہی حدیثیں. اس حدیث کے راوی بھی حضرت ثوبان ہے، اور ثوبان یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کے خدمت گزار. جس طرح سے حضرت انس تھے نا، ایسے ہی حضرت ثوبان بھی تھے. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال جاء حبر من احبار اليهود على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیک یا محمد فدفعته دفعة كان يسرع. حضرت ثوبان کہتے ہیں یہودیوں کے بڑے عالم میں سے ایک بڑا عالم آیا. حبر من احبار اليهود، یہودیوں کے عالم میں سے ایک عالم آیا، اور وہ عالم جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا اس نے کہا یا محمد، حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرنے جا رہا تھا. تیری یہ مجال کہ تو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یا محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر دیکھیے کہیں بھی نہیں ملے گا یا محمد قرآن میں. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح سے نہیں ملے گا کہ ڈائریکٹ نام سے ایسے ہی پکارا جائے. اور قرآن نے منع بھی کیا ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو نا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارنا، آپ کو ادب و احترام کے ساتھ پکارنا. تو حضرت ثوبان کے ذہن میں وہ ادب و احترام تھا، اس نے جیسا کہا السلام علیک یا محمد، حضرت ثوبان نے اس کو دھکا دیا، وہ گرنے جا رہا تھا. اس نے کہا کیوں بھائی، لما دفعتنی، تو نے مجھے دھکا کیوں دیا؟ کہ تیری یہ مجال کہ تو ہمارے آقا کو، ہمارے امام اعظم کو، قائد اعظم کو، خاتم النبیین کو ایسے ڈائریکٹ یا محمد کہہ کے پکارے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا ثوبان رک جاؤ، سنو. وہ کہنے لگا سمانی اسمی باہلی، میں تو اس کے اس نام سے پکاروں گا جو اس کے اہل نے رکھا ہے، جو اس کے باپ داداؤں نے رکھا ہے، میں تو وہ نام پکاروں گا، کیونکہ وہ رسول اللہ کو تو مانتا ہی نہیں تھا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثوبان صحیح بات ہے، مجھے میرے گھر والوں نے میرا نام محمد رکھا ہے، کوئی بات نہیں، پکارنے دو. حضرت ثوبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو رک گئے. پہلے غصہ آیا تھا بہت تیز، کیا محبت تھی، بعد میں رکے. کہا بتائیے کیسے آنا ہوگا؟ کہنے لگا جئت اسألوک، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ سوال کروں گا میں آپ سے، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دو گے. اگر آپ جواب دو گے تو میں مانوں گا کہ واقعی آپ صحیح ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بس تھوڑی سی ضد کر لیتے ہیں، کہیں سے کوئی منطقی سوال آ گیا، کوئی ایسا سوال آ گیا کہ جس کا پتہ ہے نہیں جی یہ نہیں دے پائے گا، بس میری حجت قائم ہو جائے گی، میں بات کو مانوں گا نہیں. کوئی لوگ سوال کرتے بتاؤ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ کس لکڑی کی تھی؟ یہ جواب دو تب مانے. قرآن نے منع کیا ہے، اٹکل پچو سوالات نہیں کرنے چاہیے. تو یہ آپ نے تو سوچ کے آیا تھا کہ جواب بڑا مشکل ہے، کہا میں سوال کرنے آیا ہوں، آپ جواب دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل کر سوال. کیا سوال کرنا چاہتا کر؟ اس نے پہلا سوال کیا این الناس یوم تبدل الارض غیر الارض. ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے روز یہ زمین بدل دی جائے گی، جب زمین بدلی جائے گی لوگ کہاں ہوں گے؟ اس کا پہلا سوال تھا لوگ کہاں ہوں گے اس وقت جب زمین اس رنگ سے بدل دی جائے گی، تو لوگ کہاں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہم علی الصراط دون الجسد. یہ لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے. لوگ کہاں ہوں گے؟ کہ لوگ پل صراط پہ ہوں گے اس وقت جس وقت زمین کو بدلا جائے گا. پہلا سوال ہو گیا اس یہودی کا. دوسرا سوال وَأَوَّلُ مَن يُدْخِلُ الْجَنَّةَ، جنت میں پہلے کون جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ تو پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے لوگ ایک گروہ در گروہ کون لوگ جائیں گے؟ اس میں داخل کون ہوں گے؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقراء، کا فقیر لوگ. اب فقیر لوگوں سے لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ یہ جو فقیر جو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ بیٹھے ہیں، لوگوں نے فقیر مانا ہے. فقیر وہ جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا ہے، موحد ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے. یہ تو ضروری ہے، نہیں سب کے لیے ہے. بغیر تقوی کے جنت مطلب ہی نہیں ہے، یعنی مالدار نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، صاحب رسول ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو فالو کرنے والا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے وہ. کہا یہ لوگ پہلے جائیں گے. تیسرا سوال کیا وَأَوَّلُ طَعَامِ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، جو لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ پہلے ان کو رب العالمین کی طرف سے کیا دیا جائے گا کھانے کے لیے جنتیوں کو؟ یعنی جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبد النون، مچھلی کی کلیجی. ان کو کیا دیا جائے گا؟ مچھلی کی کلیجی دی جائے گی. تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، کھانا بھی پتہ چل گیا. پھر اس نے چوتھا سوال کیا فما شرابہم، پینا کیا دیا جائے گا؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین یسمى فیہا سلسبیل. اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ دہر کے اندر. سلسبیل جنت کی ایک نہر ہے. کہا عین، ایسا چشمہ، فیہا یسمى سلسبیل، جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے. سلسبیل نامی نہر کا پانی جنتیوں کو دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سوالوں کا جواب دے دیا، اس نے سننے کے بعد، جواب سننے کے بعد کیا کہا صدقتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے سچ کہا، آپ نے صحیح جواب دے دیے. مان لینا چاہیے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلائل دیکھنے کے بعد بھی، کیوں؟ جب کچھ اور رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے نا تو جلدی سے اترتا نہیں ہے. وہ دلائل آنکھوں سے دیکھ لے، دماغ سے سمجھ لے، اپنی زبان سے پڑھ لے، پتہ بھی چل جائے، لیکن پھر بھی پرنالہ وہیں گرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے میرے فلاں کیا کہیں گے، میرے تو ناک کٹ جائے گی، میرا تو فلاں ہو جائے گا، میرا یہ ہو جائے گا. اس نے سارا جواب سننے کے بعد یہ بھی کہہ دیا صدقتا، آپ نے سچ کہا. اور اس کے بعد ایک بات یہ بھی کہی کہ میرا یہ گمان تھا کہ میرے ان سوالوں کا جواب لیس الا نبی او رجل یا رجلین، کہ ہاں واقعہ ہی میرے سوالوں کا جواب واقعہ یا تو کوئی نبی ہی دے گا یا کوئی ایک دو آدمی. اس کو یہ بھی پتا تھا، کیوں؟ یہودیوں کا بڑا عالم تھا، تورات پڑھی ہوئی تھی، اس کو پتا تھا. تو یہ بھی گمان رکھتا تھا کہ میں جو سوال کروں گا اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. اور یہ تصدیق کر دی کہ آپ نے سچ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَمَّا انصَرَفَا، جب یہ چلا گیا نا، سوال کیے، سوال کے جواب سننے کے بعد چلا گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ فِيهَا عَلَمٌ، مجھے اس میں سے کسی کا علم نہیں تھا. کیا کہا؟ مجھے اس میں سے، یہ جو سوال اس نے کیے تھے نا، کسی کا علم نہیں تھا. جاؤ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لینا، 716 نمبر کی روایت. عالم الغیب کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا. کہا مجھے ان چیزوں کا جو اس نے سوال کیے تھے نا، مجھے علم نہیں تھا. میرے رب نے اس وقت مجھے علم دیا، میرے رب نے اس وقت مجھے بتایا کہ جب زمین بدلی جائے گی تو کہہ دو اس یہودی کو کہ لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے. سارے سوالوں کا جواب صحیح سے دیا. مجھے حدیث اور بھی، اس میں اور بھی نکات ہیں، لیکن اس میں ایک نکتہ جو موضوع سے ملتا ہوا کہ زمین بدلی جائے گی. ایک یہودی نے بھی سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط پہ ہوں گے. اس وقت یہ میدان محشر ہے کہ لوگ پل صراط پہ اکٹھے اور زمین کا رنگ چینج ہو جائے گا. اللہ اکبر، کیا کنڈیشن ہوگی؟ آؤ ایک دوسری حدیث سنو. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2859، صحیح بخاری کی حدیث 2859. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الناس یوم القیامت حراتا عراتا غرلا. کا لوگوں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو جب لوگ اٹھیں گے نا، وہ کیسے اٹھیں گے؟ ابھی آپ نے پچھلی حدیث سنی، تو کنڈیشن کیا ہوگی؟ ننگے پاؤں، کوئی چپل، کوئی جوتا کسی کمپنی کا کچھ نہیں، بالکل ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون، ختنہ نہیں ہوگا۔ جس طرح سے پیدا ہوئے تھے نا مرد، ختنہ نہیں تھی جب مرد پیدا ہوئے تھے، ایسے ہی وہاں اٹھیں گے بھی تو ویسے ہی ہوں گے۔ کیا نظام ہے یار! دیکھو ہم ختنہ کرتے ہیں نا، اور یہ سنت طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب بندہ ویسا ہی مرتا ہے دفنا دیتے ہیں۔ کیا نظام ہے! یہ سوچو تو صحیح نا، کانا لیدبروا آیاتہ، نشانی ہے، عبرت ہے۔ گوشت کا حصہ کاٹا ہے، وہاں لگایا بھی نہیں ہے، اٹھے گا تو لگا ہوا۔ یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم فانا تؤفکون۔ لوگو یہ اللہ ہے، تم کہاں گھوم رہے ہو؟ یہ تمہارا خالق ہے، کہاں گھوم رہے ہو؟ یہ تمہارا حاجت روا ہے، کس سے روزیاں مانگ رہے ہو؟ یہ تمہارا مشکل کشا ہے، کس کو مشکل کشا مان رہے ہو؟ کوئی ایسا کر سکے؟ اور اس میں کسی مسلمان کا، کسی مسلک کا کوئی شک نہیں ہے۔ غیر مختون کھڑے ہوں گے سارے، ننگے بدن، ننگے پاؤں۔ اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، النساء والرجال جميعا، مرد عورتیں ایک ساتھ، ينظر بعضهم بعضا، ہائے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، ایک ساتھ اٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یہ تو بڑا عجیب منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ مجال نہیں کوئی کسی کو دیکھے گا، سب کو ڈر ہوگا، سب کو وحشت اور خوف ہوگا، مطلب ہی نہیں ہے۔ پتہ ننگے بدن اور کیسا ڈر، یہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے نا، حدیث سے ماننا پڑے گا نا۔ ننگا بدن ہے اور ڈر اتنا کہ مجال نہیں کوئی دوسرے کو دیکھے، کہ اتنا ڈر اور اتنا خوف ہوگا، اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے سب ننگے۔ دوسری حدیث دیکھو، سب سے پہلے کپڑا کس کو ملے گا؟ صحیح بخاری کی 24-23، صحیح بخاری حدیث نمبر 24-23، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة حراتا غراتا غرلا كما خلقوا فاقرعوا هذه الآية كما بدانا أول خلق نعيد ثم أول من يكسى إبراهيم عليهم السلام۔ سنن ترمذی کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قیامت کے روز ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون، سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اس وقت سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ اول من یکسا ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے کپڑا کس کو ملے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر! کتنا وحشت ناک منظر، کتنا ڈراونا منظر کہ سارے کے سارے ننگے، سارے کے سارے اکٹھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا۔ یہ ڈر اور یہ وحشت، یہ خوف، پھر اعمال کی مطابق، نیکیوں کے مطابق سب کو کپڑے پہنائے جائیں گے، لیکن نیکیوں کے بدرجہ جس کی جتنی زیادہ نیکیاں، جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اس کے بعد کے جو مناظر ہوں گے اس میں سے 2-3 مناظر خطرناک ہوں گے۔ وہ 2-3 سن لیں، وہ کتنے خطرناک ہوں گے۔ نمبر 1، ہر انسان کو تو نفسی نفسی ہوگی، پریشان ہوگا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ وہ شفاعت کا بیان ایک الگ ہے، سارے لوگ پریشان ہوں گے، سب کے پاس جائیں گے، ہر نبی اپنے بات کی طرف منتقل کر دے گا، نہیں میرے بس کی نہیں، میں سے یہ خطا ہوگی تھی، میں نے یہ کر دیا تھا، ادھر چلے جاؤ، میں نے یہ کر دیا تھا، ادھر چلے جاؤ۔ لیکن 3 منظر انتہائی خطرناک، وہ کون سے؟ ایک مرحلہ ہے اعمال نامے کے تولنے کا، جب انسان کی نیکی اور اس کا گناہ میدان محشر کے دن تولا جائے گا۔ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب انسانوں کو ان کے نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اور تیسرا مرحلہ
جس کو آپ سن چکے ہیں، پل صراط سے گزرنا، یہ کتنا خطرناک ہوگا؟ ایک حدیث سنیں۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل الناس یحشرون علی الصراط بین ظہرانی جہنم فینجزون کل الناس سلامت وکل الناس محجومت۔ کیا ہوگا؟ لوگ جب پل صراط سے گزریں گے، کہا گزرنا سب کو ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سورہ مریم کی 16ویں پارے کی، وَإِن مِّنكُمْ، تمہیں سے ہر ایک کو إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم پر جانا ہے، جہنم کے اوپر جانا ہے، جہنم کے اوپر ہوگا پل صراط کا، پل صراط پر تم سب کو جانا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس پر وارد ہونا ہے، پہنچنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، تمہارے رب کا طے شدہ فیصلہ ہے۔ ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، طے شدہ فیصلہ ہے، یہ قرآن نے کہا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اللہ نجات متقیوں کو دے دے گا، گزر جائیں گے، قرآن کی آیت ہے، متقی گزر جائیں گے۔ ثم ننجی الظالمین، پھر ظالم جو ہے نا گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، نافرمان، گناہگار، ملحد، کافر، منافق، نیکیاں نہیں ہیں، کٹیں گے، گریں گے، لیکن متقی پرہیزگار گزر جائے گا، اس کو بہت آسانی سے گزرے گا۔ سورہ حدید پارہ 27 آیت 12 آپ اٹھا کر کے دیکھنا کہ لوگ پریشان ہوں گے، ہے گزرے کیسے؟ تنگ راستہ ہے، اندھیرا ہے، روشنی چاہیے۔ نقتبس من نورکم، وہ دوسروں سے کہیں گے رک جا، تیرے پاس روشنی ہے، اس میں ہم بھی گزر جائیں۔ ایمان والوں کے، متقیوں کے، پرہیزگاروں کے جسم سے ان کے پاس روشنی ایمان کی، توحید کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، اعمال صالحہ کی، بڑا آسان کشادہ راستہ، روڈ دکھائی دے رہی ہے، بڑی چوڑی روڈ دکھائی دے رہی ہے، 4x4 دکھائی دے رہی ہے، آرام سے گزرے گا۔ اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا سوچے گا؟ تیرے ساتھ میں بھی چلا جاؤں، وہ کیا کہے گا؟ نقتبس من نورکم، پیچھے جا، چل ورا نورکم، پیچھے جا، اپنی روشنی ادھر دنیا میں جا کے ڈھونڈ کے لا۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہ کیا کہیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے جا، فالتمسوا نورا، اور دنیا میں جا کر کے توحید کو اپنا، وہ کام آئے گی، دنیا میں جا کے نماز پڑھ، وہ کامیں آئیں گی، وہاں نیکیاں کر، وہ کامیں آئیں گی، وہی روشنی ہوگی۔ یہاں ہم نے اپنے ساتھ لے جاتے آپ کو، نہیں، بالکل نہیں۔ تو تنگ راستہ، بڑا خطرناک مرحلہ، کا سب کو اس سے گزرنا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ کحصید السعدان، جیسے بیری کے کانٹے ہوتے ہیں، اس سے خطرناک کانٹے ہوں گے اس پل پہ، اور وہ بندہ گزرے گا، اپنے گناہوں کی وجہ سے کانٹے چبھیں گے، لڑکھڑائے گا، گرا تو نیچے جہنم۔ ایک بندہ پتلا پل ہو، باریک پل ہو، نازک ہو، ڈگمگا رہا ہو، اس کے اوپر سے ڈرتا ہے نکلتے ہوئے، کیسے نکلوں گا میں؟ کہیں گر نہ جاؤں، ڈر لگ رہا ہے، نیچے پانی ہے۔ یا سوچو پل کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر، اور اس کے اوپر سب کو وارد ہونا ہے، اور نیک متقی پرہیزگار تو آسانی سے گزر جائیں گے، اور گناہگار گریں گے، نیچے جہنم ہے۔ کہ یہ والا مرحلہ انتہائی خطرناک ہوگا، انتہائی خطرناک ہوگا۔ جب کسی سے کہا جائے کہ لے نکل یہاں سے، اور اس کی آزمائش، اس کا امتحان اسی میں ہو، وہ کتنا وحشتناک منظر، کہ یہ والا بڑا خطرناک ہوگا میدان محشر کا۔ دوسرا، جب انسان کی نیکی، اس کی بدی، اس کا وزن کیا جائے گا، نیکی زیادہ تو جنت، گناہ زیادہ تو جہنم، نیکی اور گناہ دونوں برابر تو مقام اعراف، اور اس کے بعد سارے کے سارے جنت۔ جی اسی لیے حضرت عمر بن خطاب آخری لمحے میں کہتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے مقام اعراف ہی دے دے۔ وہ بندہ اتنا ڈر رب کا،
جس کو جنت کی بشارت ملی ہوئی کہ اللہ مجھے مقام اعراف ہی دے دے، کیونکہ اعراف والے بھی کہاں جائیں گے؟ جنت میں ہی جائیں گے۔ قرآن میں کئی ساری آیات ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، القاریہ۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش کی زندگی میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے گناہ کا پلڑا جھک گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں حاویہ ہے۔ ام کا معنی لفظی ماں، أُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک وادی میں سے وادی ہے، ایک درجے میں سے درجہ ہے حاویہ کا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ نیکی زیادہ تو جنت، عیش کی زندگی، گناہ زیادہ تو جہنم، تنگ زندگی، پریشان حال۔ یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ، جس وقت ایسا ہوگا تو لوگ ڈر جائیں گے۔ جس نے دیکھا کہ میرا نیکی کا پلڑا جھک گیا، کیا ہو گیا؟ اب اس کی جان میں جان آئے گی، اب تھوڑی خوشی کی لہر دوڑے گی، اب اپنی سوچ سے ہٹے گا، لیکن پہلے تو اپنی پڑی ہوگی، دوسروں کو چھوڑو اپنا۔ یہ مرحلہ دوسرا میدان محشر کا، اعمال نامے کا تولے جانے کا، انتہائی خطرناک۔ تیسرا، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، انسان کی دنیا کی کمائی ہاتھ میں دی جائے گی، جس کو قرآن میں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا ہاں مقرؤ کتابیہ، لو پڑھ کے دیکھو توحید میں 100 نمبر ہے، دیکھ لو، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا میں نے، دیکھ لو کتنے نمبر ہے توحید میں۔ جاؤ اس بچے سے پوچھو، چھوٹا بچہ جب اس کا مارکس کارڈ آتا ہے، جب امتحان کا رزلٹ آتا ہے، خوش ہوتا ہے، دیکھو میتھمیٹکس میں کتنے ہیں، سائنس میں کتنے ہیں، انگلش میں کتنے ہیں، ہندی میں کتنے ہیں، اردو میں کتنے ہیں؟ سائنس میں بھی 100، اردو میں بھی 100، ہندی میں بھی 100، قرآن میں کتنے؟ 0/0۔ یہ دنیاوی چیز ہے۔ اللہ کی قسم، جس طرح سے ہم تعلیم میں ہمیں اپنی دنیا کمانے کا فکر ہے، کتنی محنت کرتے ہیں، یہ عارضی ہے، 60-70 سالہ ہے، اور وہ ابدی ہے، ہمیشہ ہے، جس کو ہم سیکنڈ نمبر رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے۔ بڑا خوش ہو جائے گا، دوسرے کو بایاں ہاتھ میں دیا گیا، کیا کہے گا؟ ہائے مجھے نہ دیا جاتا، میں مٹی میں مل جاتا، میں برباد ہو جاتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرا حساب ہی نہ ہوتا۔ 9 کاش ہیں قرآن میں ذکر کیے ہوئے، کاش مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا، کاش مجھے مٹی میں مل جاتا، کاش میرا حساب ہی نہ ہوتا، کاش یہ دین ہی نہ آتا، کاش میں رسول کی اتباع کرتا اور ساری چیزیں چھوڑ دیتا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کی نہ مانتا۔ لیکن وہاں کاش کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تینوں مرحلے انتہائی خطرناک۔ آخری حدیث بات ختم کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4855 آپ اٹھا کے دیکھنا، سنن ابو داؤد کی حدیث 4855۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ذکر کی دن میں کہ یہ 3 مرحلے انتہائی خطرناک ہوں گے میدان محشر کے۔ اما عائشہ کو رات نیند نہیں آئی، اما عائشہ کو رات نیند نہیں آئی، کیا کہتی ہیں؟ فذکرت النار فبکیت، رات میں مجھے جب یہ چیز یاد آئی، پل صراط سے گزرنا، نامہ اعمال کا ملنا، نیکیوں کا وزن کرنا، تو میں ڈر گئی، فبکیت النار، مجھے آگ یاد آ گئی اور میں رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھا عائشہ بستر پہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو، کیا تکلیف، کیا پریشانی؟ فما یبکیکی، کس چیز نے تجھے رلایا، کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی ذکرت النار فبکیت، اللہ کے نبی بس مجھے آگ یاد آ رہی جہنم کی، مجھے وہ منظر یاد آیا جو آپ نے بیان کیا، تو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں ڈر رہی ہوں، میں خوف کھا رہی ہوں۔ یہ کون ہے؟ 2210 حدیثیں زبانی یاد ہیں، عالمہ فقیہہ، نبی کے جانے کے بعد 48 سال دین کی خدمت کی ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ فتویٰ پوچھا کرتے تھے اما عائشہ سے۔ یہ وہ عائشہ ہے، یہ مردوں میں سب سے افضل، جس طرح ابو بکر ہیں، عورتوں میں سب سے افضل اما عائشہ ہے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف۔ کہا اللہ کے نبی چھوڑو، میں کیوں رو رہی ہوں، وہ تو چھوڑو، مجھے اب ایک بات بتا دو، کیا؟ اما تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت کے روز آپ میرا خیال رکھو گے؟ اما تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، ان مناظر میں، اس حالات میں قیامت کے روز آپ اپنے اہل والوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اہل بیت کا خیال رکھو گے؟ اما تذکرون اہلیکم، اہل کے اندر عائشہ شامل ہیں، یاد رکھو گے؟ اللہ کے نبی نے پھر یہ بات کہی،
کعشا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، 3 مقام ایسے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا، باقی یاد رکھوں گا میں، لیکن 3 جگہیں ایسی ہوں گی میدان محشر کی کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، میں بھی نہیں، فلا یذکر احد، کوئی کسی کو نہیں، میں بھی نہیں۔ کہ وہ کون سے؟ یہ 3 گنائے، کعند المیزان وعند الصراط وعند الاعمال حتی یعلموا، کا میزان کے وقت، پل صراط کے وقت اور اعمال نامے کے وقت، جب تک کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میرے ہاتھ میں مل گیا دائیں میں، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے میری نیکیاں زیادہ ہیں، جب تک کہ پتہ نہ چل جائے کہ میں پل صراط کے اس کنارے پہنچ گیا ہوں، جب تک یہ 3 مراحل شروع ہوں گے نا، فلا یذکر احد احدا، عاشا کوئی کسی کو نہیں یاد کرے گا۔ ان مراحل سے بچنے کے لیے، ان مراحل میں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کیا آئے گا؟ توحید آئے گی، نماز آئے گی، پرہیزگاری آئے گی، تقوی آئے گا، للہیت آئے گی، دینداری آئے گی، خوف خدا آئے گا، یہی فجر کی نمازیں آئیں گی، یہی نیکیاں آئیں گی جو بنفس نفیس خود کی ہوں گی۔ خود توحید چھوڑ دی، خود اعمال چھوڑ دیے اور سوچیں میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچ جائیں، پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، نیکیاں زیادہ ہوں اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے۔ لو کان العلم یدرک بالمنی ما کان البریۃ جاہلا، تمناؤں سے اگر کوئی چیز حاصل ہوتی تو دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہوتا، سارے عالم ہوتے، سارے انجینئر ہوتے، سارے پڑھے لکھے ہوتے، سارے ڈاکٹر ہوتے، لیکن تمنا سے نہیں ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے۔ اس لیے میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آج ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے میدان محشر کے مناظر آسان فرمائے، آج ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی توحید، اپنی نماز، اپنی نیکیاں، اپنا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں